السلام علیکم۔ چاہت از قلم انابیہ خان لاسٹ پارٹ۔ احسان سیاہ رنگ کی شیروانی پہنے اسٹیج پر پہلے سے ہی موجود تھا، جہاں گولڈن رنگ کا کام تھا، جگہ جگہ پر سبز رنگ کا ٹچ دیا گیا تھا۔ اسے آئے ابھی 10 منٹ ہوئے ہوں گے کہ اقرا کو ایک طرف سے فرح دوسری طرف سے اقرا کی امی پکڑے لا رہی تھی۔ اس نے گولڈن لہنگا زیب تن کیا ہوا تھا جس پر لال رنگ کا کام تھا۔ وہ روسی جوڑے میں کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اسٹیج تک آئی، احسان نے اٹھ کر اس کے آگے ہاتھ بڑھائے۔ اقرا نے اپنا نازک سا ہاتھ احسان کے ہاتھ میں دیا اور اس کے ہمراہ چلتی ہوئی اسٹیج پر پڑے صوفے پر بیٹھ گئی اور احسان نے اپنی سیٹ سنبھال لی۔ ہر کسی کی زبان پر ان دونوں کے تعریفی کلمات تھے۔ فرح تو خوشی سے پاگل ہو رہی تھی کیونکہ اس کی سب سے بڑی خوشی جو پوری ہو رہی تھی۔ اقرا اور احسان ایک دوسرے سے کم نہیں لگ رہے تھے۔ لڑیب اسٹیج پر چڑھی، اقرا کے کانوں میں کچھ بولی جس پر اقرا اسے گھوننے لگی۔ احسان کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اس نے ابھی لڑیب کی بات سن لی تھی۔ ایک سائڈ پر فرح کھڑی تھی۔ لڑیب بولی، آج آپ خوشی پر قابو نہیں پا رہے؟ خوشی کا تو پتہ نہیں تمہاری بے وقوفی پر ہنسی آ رہی ہے۔ وہ تلملا کر اسٹیج سے اتر گئی۔ اس کی اس بات پر فرح بھی ہنس پڑی۔ انہی باتوں کے دوران کھانا کھایا گیا۔ کھانا کھانے کے بعد دودھ پلائی کی رسم ہوئی۔ دودھ کا گلاس لیے لڑیب ایک بار پھر اسٹیج پر آئی۔ باقی کزن بھی اس کے پاس آ گئیں۔ جی بھائی، اب ہماری ڈیمانڈ پوری کریں گے؟ جی کیوں نہیں، احسان نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ اپنی ڈیمانڈ بتائیں۔ وہ بھی اسے ضد کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دے رہا تھا۔ آپ نے سن تو لیا تھا، 50,000 سے ایک پائی بھی کم نہیں لوں گی۔ باقی سب کزن نے تالیاں بجانے میں اس کا ساتھ دیا۔ یہ تو بہت زیادہ ہے، ایک گلاس دودھ کا، وہ بھی اتنا مہنگا، مجھے پینا ہی نہیں۔ اس نے دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ چلیں دودھ نہ پئیں پر پیسے نکالیں ورنہ ہم بیٹی نہیں دیں گے۔ سب ان دونوں کی باتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ سب کے چہرے کھل اٹھے۔ سب نے لڑیب کا فل ساتھ دیا۔ کیوں جی، میرے بھائی کو کنگال کرنا ہے کیا؟ چل بھائی، 100-200 دے کر اپنی جان چھڑائیں۔ اس سے پہلے احسان کچھ بولتا فرح بول اٹھی، اچھا ہم اقرا سے پوچھتے ہیں۔ اقرا؟ کیوں اقرا، کتنے دینے چاہیے ان کو پیسے؟ وہ اقرا کو گہری نظروں سے دیکھ کر بولا، جو پہلے ہی سہمی ہوئی تھی۔ اس کی بات سن کر اور بھی سہم گئی۔ اس سے کچھ مت کہیں، یہ کچھ نہیں بولے گی۔ سب نے تصویریں بنائیں۔ ہم آپ کی بیوی کو نہیں جانے دیں گے۔ لڑیب نے اقرا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ارے لڑکی، میری بیوی کو کچھ مت کہنا۔ اس ساری لڑائی میں بزرگوں نے انٹری دی۔ 50,000 بہت زیادہ ہیں۔ لڑتے لڑاتے بعد 20,000 تک فائنل ہوگی۔ 20,000 لے کر لڑیب اسٹیج سے نیچے اتر گئی۔ اس کے بعد رخصتی ہوئی۔ اقرا تھک کر چور ہو چکی تھی۔ رخصتی بھی کیا، ایک گھر سے دوسرے گھر ہی تو جانا تھا۔ اقرا کو گھر بٹھا کر کچھ رسمیں ہوئیں۔ اقرا کے چہرے پر تھکن کے آثار دیکھ کر نوشین فرح سے بول کر اسے احسان کے کمرے میں لے آئی۔ اقرا کو بیڈ پر بٹھا کر وہ خود بھی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ماشاءاللہ تم آج بہت ہی پیاری لگ رہی ہو، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ وہ اتنا ہی بولی۔ کچھ نہیں ہوتا یار۔ وہ اتنا کہہ کر باہر بھاگی کیونکہ اسے بھائی سے نیک بھی لینا تھا۔ بھائی اس کا جیسے ہی کمرے کے پاس اندر جانے کے لیے آگے بڑھا، نہ جانے کہاں سے فرح دروازے کے بیچ کھڑی ہو گئی۔ یہ کیا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے فرح کو کچھ حیرانگی سے دیکھ کر کہا۔ ماں بھی چلی آئی اپنی بیٹی کی وکالت کرنے۔ بیٹا یہ ریت ہے، جو بھائی شادی کرتا ہے وہ بہنوں کو نیک دیتا ہے۔ وہ پہلے بہن پھر ماں کو دیکھ رہا تھا۔ فرح نے ہتھیلی آگے کی، جس نے جیب سے 200 نکال کر بہن کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ فرح نے اٹھتے ہوئے یہ نوٹ گنے۔ یہ تو 200 ہیں۔ اڑے تم نے تو کہا تھا 100-200 دے کر جان چھڑائیں۔ احسان نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا، مجھے نہیں چاہیے، یہ اپنی جیب میں ہی رکھ لیں۔ وہ تنگ کر بولی۔ اس نے بھی اٹھا کر جیب میں رکھتے ہوئے آگے سے ہٹو بول کر کمرے میں جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ بیٹا بری بات، بہنوں کو تنگ نہیں کرتے۔ وہ کھلکھلا کے ہنس پڑا۔ فرح کے سر پر چپت لگاتے ہوئے بولا، یہ چڑیل جان مانگے وہ بھی حاضر ہے، لو۔ اس نے مٹھی میں کچھ پیسے دباتے ہوئے اس کے ہاتھ میں دبا دیے اور اندر چلا گیا۔ جب فرح نے پیسے گنے، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ پورے 20,000 تھے۔ اللہ میرے بھائی کو لمبی عمر دے، اس نے دل میں دعا دی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں گیا، اقرا سر جھکائے سمٹی بیٹھی تھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ جلتا ہوا وہ اقرا کے پاس بیڈ پر اقرا کے بالکل پاس بیٹھا۔ اقرا کے دل کی دھڑکنیں اپنی رفتار سے دگنی چلنے لگیں۔ اقرا کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ اقرا میری طرف دیکھو، احسان نے گمبھیر لہجے میں التجا کی۔ اقرا سے پلکیں اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ احسان نے اقرا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، چھوڑیں میرا ہاتھ۔ اس نے اٹک اٹک کر بولا، ایک شرط پر ہاتھ چھوڑوں گا، پہلے میری طرف دیکھو۔ اقرا نے اپنی پلکیں تھوڑی سی اوپر اٹھائیں اور اس کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھ کر جلدی سے پھر جھکا لی۔ احسان کے چہرے پر خوشی واضح تھی۔ میں نے اللہ سے تمہارے حوالے سے بڑے شکوے کیے تھے، اس نے سارے شکوے کے بدلے تم کو دے دیا۔ چلو اسی خوشی کے موقع پر اپنے اللہ کا شکر ادا کریں۔ وہ اٹھ کر باتھ روم وضو کرنے چلا گیا۔ اس کی دیکھا دیکھی میں اقرا بھی اس کے پیچھے چل پڑی۔
دن گزرتے رہے، وہ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرتا اسے کم لگتا۔ وہ اقرا کی سنگت میں بہت خوش تھا، وہ اسے اپنی آنکھوں سے ایک پل کے لیے بھی اوجھل نہ ہونے دیتا۔ اقرا اپنی ماں سے ملنے گئی، اس کے چہرے کی خوشی چھپائے نہ چھپتی۔ ماں بھی مطمئن تھی۔ اقرا ایک بات پوچھوں؟ اس کی شادی کو 22 دن ہو چکے تھے۔ جی ماما پوچھیں؟ وہ سیب کھاتے ہوئے بولی۔ بیٹی تو خوش تو ہے نا؟ وہ آنکھوں میں الجھن بھر کر بولی۔ ماما آپ کو کیا لگتا ہے؟ ماما آپ نے سچ کہا تھا، احسان مجھے بہت پیار کرتا ہے، یہ تو میرے اللہ نے مجھ پر کرم کیا۔ آپ نے بولا تھا نا ماں کی آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ سچ ہی تو کہا تھا، وہ ماں کی گود میں سوتے ہوئے بولی، اور ماں کے اندر تک سکون ہی سکون پھیل گیا۔ بیٹی اس کی قدر کرنا، یہ ہیرا ہے، ماں نے اس کے بالوں کو ماتھے سے ہٹاتے ہوئے کہا، اور اقرا ہوں بول کر چپ ہو گئی۔ ابھی وہ یہ بھی باتیں کر رہے تھے کہ فرح روتے ہوئے اقرا کے پاس آئی۔ اقرا بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے سب کے احسان قطع ہو گئے۔ تم کو کس نے کہا ہے؟ اقرا نے ڈرتے ہوئے کہا، بابا کو کسی کی کال آئی ہے، ہم سب ہاسپٹل جا رہے ہیں، آپ بھی چلو۔ وہ سب ہاسپٹل کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی ڈاکٹرز کی لائن گئی تھی، کوئی کچھ بول رہا تھا، کوئی کچھ۔ وہ سب کو پیچھے دھکیلتے ہوئے آگے بڑھی۔ ان کا بھائی اسٹریچر پر بے سدھ خون سے لت پت پڑا تھا۔ ڈاکٹر اسے لیے آئی سی یو میں لے گئے۔ وہ پورا دن اضطراب میں گزرا، کوئی ڈاکٹر آ رہا تھا، کوئی جا رہا تھا۔ وہ سب ڈاکٹرز کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا دماغ موت تھا، اس کو سمجھ نہیں آیا یہ ہو کیا رہا ہے۔ فہد بھائی اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ اپنی بہن کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے ہولے سے دبایا وہ اسے غائب دماغی سے دیکھنے لگی۔ پھر اس نے دیکھا ایک ڈاکٹر کمرے سے باہر آئے، اس کے بابا کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کچھ بولے۔ اس کے بعد اس نے دیکھا اس کے بابا دیوار کو گلے لگاتے دہاڑے مار کر رو رہے تھے۔ اس کی ماں زمین پر بیٹھی اپنے سر کو پیٹ رہی تھی۔ اس کا بھائی کبھی اپنی ماں کو کبھی اپنے بابا کو چپ کروا رہا تھا۔ اسے کچھ پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کی بھابھی بھی اس کے بابا کی طرح دہاڑے مارتے ہوئے خود کو پیٹ رہی تھی۔ ایک یہی چپ تھی، سکتے کی حالت میں تھی۔ پھر اسے کسی نے گاڑی میں لا پٹکا، وہ کسی روبوٹ کی طرح گاڑی سے اتری۔ وہ سب کے درمیان بیٹھی سب کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا بھائی سو ہی رہا تھا۔ پھر اس کا بابا آیا، اس نے اپنے بیٹے کو سفید کپڑا چہرے سے ہٹایا، پھر رونے لگے۔ اپنی آنکھوں سے چشمہ اتار کر وہی بازو اپنی آنکھوں پر رکھ کر روتے ہوئے باہر چلے گئے۔ وہ سب کو دیکھ رہی تھی، پر اس کی آنکھوں سے آنسو خشک تھے۔ وہ اس کے بھائی کو لے گئے، اسے تب بھی ہوش نہ آیا۔ سب رو رہے تھے، سب لوگ اس کے بھائی کو اس کے اصل گھر چھوڑ آئے۔ شام میں وہ اتنا بولی، بھائی مجھے آپ کے پاس آنا ہے۔ اس کا بھائی اس کے پاس ہی تو بیٹھا تھا، احسان بھائی پاس ہی تو تھا، پھر کہاں چلا گیا؟ وہ اسے ڈھونڈنے لگی۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ فہد بھائی اسے گلے لگاتے ہوئے رو پڑے۔ بھائی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ حیران ہو کر بولی، بھائی آج صبح سے سب کیوں رو رہے ہیں بھائی؟ فہد نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، کیونکہ بھائی احسان مر چکا ہے۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں ماما؟ دیکھیں بھائی کو۔ وہ ماں پر نظریں گاڑتے ہوئے بولی۔ اس کی ماں بھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کا سکتہ اسی لمحے ٹوٹا۔ اس نے بھائی فہد کا گریبان پکڑتے ہوئے کہا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ چیخنے چلانے لگی، اس کی چیخ سے اس کی آواز بند ہو گئی۔ یہ نہیں ہو سکتا، وہ مجھ سے اتنا ناراض نہیں ہو سکتا۔ پھر اسے ایک ایک کر کے سب منظر یاد آتے گئے۔ صبح بابا کو کسی کی کال آئی، وہ اقرا کے پاس گئی تھی، پھر سب ہاسپٹل گئے۔ اسے سب یاد آ گیا۔ وہ دہاڑے مار کر زمین پر گرتی چلی گئی۔ وہ سب کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی، ماما مجھے میرا بھائی لا دیں، کوئی تو لا دے۔ وہ سب کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی رہی۔ ماں تڑپ کر اس کے پاس آئی اور اس کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے رو پڑی، میں کیسے لا دوں میری بچی؟ میں نے تو اللہ سے اس کی زندگی کی بھیک مانگی تھی، میں نے ایک لمحے کی بھی غفلت نہیں کی، میرے ہونٹ ایک پل کے لیے بھی نہیں رکے کہ کہیں وہ لمحہ ہی نہ گزر جائے جس لمحے میں اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی، پھر بھی میرے اللہ نے میری ایک نہ سنی۔ وہ تڑپ تڑپ کے روتی رہی۔ اس کا فہد اسے چپ کراتا، پھر رو پڑتا۔ فہد نے اسے اپنے سینے سے لگایا کہ وہ اسی پل اپنے بھائی کی باہوں میں جھول گئی۔ وہ اسے اٹھاتا ہوا اس کے کمرے میں سلا گیا۔ اقرا بیٹی، تیری دنیا کو گزرے 1 سال ہو گیا ہے، تم نے کچھ سوچا ہے اپنے بارے میں؟ وہ جب ناشتہ کر رہی تھی، اس کی ماں نے پوچھا۔ وہ ماں کو دیکھ کر بولی، ماما اب میں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گی، میں آپ لوگوں کی خدمت کروں گی۔ اور اس نے یہ سچ کر دکھایا۔ وہ آج مطمئن زندگی گزار رہی تھی۔ اگر احسان نے اسے ٹوٹ کر چاہا تھا تو اس نے بھی چاہت کے بدلے چاہت سے جواب دیا۔ سب کی شادیاں ہو گئیں، اس نے آج بھی اپنے ماں باپ کے لیے خود کو وقف کر دیا۔ یہ تھی سچی محبت۔ سب اپنی اپنی جگہ میں مطمئن ہیں، 4 لوگوں کے سوا، ماں باپ جو اٹھتے بیٹھتے احسان احسان کا ورد کرتے ہیں، ایک وہ بہن جو کوئی اس کے سامنے اس کا بھائی کا نام بھی لیں تو دہاڑے مار کر آج بھی روتی ہے، ایک وہ بیوی جو آج بھی اس کی خاطر کسی اور کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتی۔ دعا ہے اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور پلیز وجہ جانے بغیر کسی کو برا مت کہیں۔
اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اور دوسروں کو سمجھنے کی صلاحیت عطا کریں، آمین۔ یہ ایک سچی کہانی تھی۔ مجھے اس بہن نے بولا تھا میں لکھوں، میں کہاں تک کامیاب ہوئی مجھے ضرور بتائیں گا، اور اللہ اس کے بھائی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب کرے اور ان کی فیملی کو صبر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ سب بھی آمین ضرور بولیے گا۔ جب شام کے سائے ڈھلتے ہیں، کچھ پنچھی قطار میں اڑتے ہیں، کچھ راستہ کٹھن ہو ویسے بھی، کچھ دور افق پر منزل ہو، ایک پنچھی گھائل ہو جائے اور بے دم ہو کر گر جائے، تو رشتے ناتے پیار سبھی کب اس کی خاطر روتے ہیں، اس دنیا کی ہے ریت رہی، سب ساتھ چلو تو ساتھ بہت، جو رک جاؤ تو تنہا ہو۔ ختم شد۔ سو گائز، یہاں پہ ناول اینڈ ہو گیا۔ اللہ حافظ۔